بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سنیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ضرور سن لیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ زیور عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب ہوتا ہے۔ بہرحال بننا سنورنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن جو آج کے زمانے میں اتنے فیشن اور مقابلہ حسن کے دور میں عورت کو بناؤ سنگھار کے معاملے میں دین سے آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگھار کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن وہ عورت جو کبھی بھی بننے سنورنے سے نہیں روکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگھار دنیا کو دکھانے کی بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو، وہ بھی اور اس کے محرم بھی دیکھ سکیں اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر غیروں کے پاس ہو اور وہ اس کی مہک محسوس کر لے تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوں گی۔ جس کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو معاشرے میں عام رواج ہوتا ہے، چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی نویلی دلہن چوڑیاں پہنتی ہیں اور چوڑیاں پہننا ایک رسم سمجھی جاتی ہے کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنی تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ جن کے شوہر ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ایک زیور ہے اور یہ خصوصی طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگھار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے۔ ہر عورت یہ سوچ کر سجتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے سجتی سنورتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر واقعی کوئی عورت صرف اپنے شوہر کے لیے ایسا کرتی ہے پھر وہ شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے، اور ایسا وہ رات کو اسپیشل تیار ہو۔ جب رات کو اس کا شوہر گھر ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی بھی گناہ نہیں، اور جو عورتیں ان کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ جائز ہے اور اس سے عورت کو بھی ثواب ملے گا۔ ناظرین، اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں یہ دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر عورت ایسا خاوند کے لیے کر سکتی ہے، اگر ہم بغیر میک اپ کے باہر جائیں گے تو ہمارے شوہر پر الزام آئے گا کہ ان کا شوہر کپڑے اچھے نہیں دلاتا ہے، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے گھر جانا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن خیال رہے کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھے، آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چوڑیاں بھی عورتیں اپنے شوہر کے لیے پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے پھر عورت چوڑیوں کو نکال دیتی ہے۔ صرف چوڑیاں نہیں بلکہ سارا میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک رواج ہے، یہ قرآن حدیث یا شریعت میں نہیں۔ اب اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اس نے چوڑی نہیں پہنی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس سے نماز کا چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز ایک عبادت ہے اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، اور عبادت کا تعلق فیشن سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ہیں تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی کماری لڑکیاں، ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف اور صرف چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان
چیزوں سے نکل کر اسلام کی پیروی کرنا چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں پہنیں جو چوڑیاں بجیں نہ آواز کریں، ان سے بچنا چاہیے۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے، فیشن کرنا بھی جائز ہے، البتہ ناموں سے پتہ کا اہتمام نماز اور نمازوں کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا۔ لہٰذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور اس سے آواز زیادہ ہو جائے، آواز قید نہ کرتا تو دوسروں تک پہنچ جائے۔ عورتوں کے بغیر نماز پڑھنے کو چوڑیاں پہننا، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلاً لوہا، پیتل، تانبا، دستہ۔ ہندوؤں کی انگوٹھیاں مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ناجائز ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ تم سے بو آتی ہے؟ انہوں نے انگوٹھی کو پھینک دیا۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز کی انگوٹھی پہنوں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور ایک ماشے پورا نہ کرنا۔ سنن ابی داؤد۔ حدیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھ میں تانبے، سونے، چاندی، پیتل کے چھلے، کان میں بالیاں پہننا، سونے، تانبے اور لوہے کی انگوٹھی یا ایک ہی ماشے کی ہو کہ یہ سب چیزیں مردوں کو حرام اور ناجائز ہیں۔ عورت کو پہننا جائز نہیں کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ شریعت میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔